اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، سوال جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کے محفل کا سوال ہے کہ شیخ، حجاج اکرام حج پر جب جاتے ہیں تو اپنے شہر گاؤں سے بہت ساری چیزیں لے جاتے ہیں کھانے پینے کی۔ اب وہاں جانے کے بعد ایسی کون سی چیزیں ایک حاجی خرید کر کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اس بارے میں بتائیں شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز حجاج کرام، یقیناً جو لوگ یہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ تو ٹور والوں کے ساتھ جاتے ہیں جن کے ساتھ کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری چیزیں ٹور والے بطور ایک منتظم کے سب اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ایک بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ہندوستان میں کم از کم حج کمیٹی سے جاتے ہیں، اور انہیں حج کے دنوں میں یہ جو لمبا عرصہ ہے اس میں کھانے پینے کا انتظام خود کو کرنا ہوتا ہے۔ اور عام طور پر جو حجاج جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے لیے دو بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سستی ہوٹلوں میں کچھ کھاتے ہیں جو ان کے بجٹ کے اندر ہوتا ہے۔ ہمارا حاجی سب سے پہلے کسی چیز کا ریٹ معلوم کرتا ہے تو کیلکولیشن کرتا ہے کہ انڈین روپی میں یہ کتنے بن رہا ہے جی۔ اور دوسری چیز وہ اس بات کو نظر انداز کرتا ہے کہ وہ کھانا آیا اس کی صحت کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ہم اپنے حجاج کو دو بنیادی باتیں پہلے ضمناً بتائیں گے۔ دیکھیے، حج کے میدانوں میں سب سے اہم آپ کی صحت کا بحال رہنا ہے۔ آپ نے کوئی ایسی غذا کھا لی جو بجٹ میں تو آپ کے حساب سے ٹھیک تھی، لیکن اس کا ریئیکشن، اس کا ریئیکٹ پیٹ کیا کرے گا اور آپ کو حج سے پہلے کن حالات سے دوچار کرے گا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ یا تو آپ جو کچھ لے کر گئے ہیں اس پر اکتفا کیجئے، اور یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آدمی ایک ہی طرح کی چیز جو لے کر گیا ہو دن بھر کھائے، اور وہ بھی لمبا 40 دنوں کا عرصہ ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ یا تو پھر آپ چونکہ حج پر گئے ہیں، آپ کا خرچ کیا جانے والا ایک ایک روپیہ یا وہاں پر خرچ کیا جانے والا ایک ایک ریال یہ خود بھی صدقہ میں اور عبادت میں جائے گا۔ لہٰذا آپ اپنے آپ پر خرچ کیجئے تاکہ آپ کی صحت بحال رہے۔ وہاں پیسہ بچانے کے چکر میں سستا کھا کر اپنی صحت کو مت بگاڑیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھیں گے جس کی مدد سے آپ کے جیب پر کوئی بھاری بوجھ نہیں پڑے گا، آپ کے بجٹ میں ہوگا، اور وہ کھانے آپ کے لیے آسانی سے دستیاب ہوں گے۔ نمبر ایک، کھجور کا استعمال۔ دیکھیے، عرب دنیا میں کھجور بہت عمدہ قسم کی اور بہت مناسب قیمت میں ملتی ہے۔ آپ سپر مارکیٹ میں جائیں اور وہاں سے کچھ اچھی کھجوریں خرید کر اپنے پاس رکھیں، اور وقتاً فوقتاً ایک دو آپ کھجور کھاتے رہیں۔ آپ کو انرجی بھی ملتے رہے گی اور آپ کو زیادہ بھوک لگنے کی وجہ سے زیادہ کھانے کی حاجت بھی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز فروٹ ہے۔ فروٹ بھی وہاں پر ایک سے ایک اچھی سے اچھی کوالٹی کے فروٹ آتے ہیں۔ آپ بدل کر کبھی کچھ فروٹ کا استعمال کیجیے۔ وہاں پر ایک بسکٹ آتا ہے، بلکہ دو طرح کی چیزیں ہیں، یہ حج کے دنوں میں بھی آپ کو کام آئے گا، اور حج کے دنوں سے مراد جب آپ مینا، عرفات، مزدلفہ میں ہوں گے، یا عام دنوں میں بھی جب آپ حج سے پہلے وہاں گزار رہے ہیں۔ تو یہ جو بسکٹ میں کہہ رہا ہوں، ایک 7 ڈیز کے نام کا ایک رول ملتا ہے جو کیک کے جیسے ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ قیمت نہیں ہے، آپ اس کو خرید کر ناشتے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یا ایک کلیجہ نام کا بسکٹ ہوتا ہے، ہم اپنے اسکرین پر انشاءاللہ اس کی تصویر دیں گے۔ یہ 2 بسکٹ میں سمجھتا ہوں شاید 1.5 ریال میں ملتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک وقت میں اگر آدمی کھا لے تو یہ جو کا بنا ہوتا ہے، اور جو کی چیز آپ کے پیٹ کے لیے بھی مفید ہے اور آپ کی صحت کے لیے بھی۔ اچھا، یہ حاجیوں کو بار بار ایک ہی طرح کے کھانے کھا کر بوریت محسوس ہوتی ہے، تو آپ کو اگر ہوٹل کی کوئی چیز کھانا ہے تو سب سے پہلی چیز البیک ہے آپ کے پاس۔ البیک حرم کے قریب ترین اگر دیکھیں گے آپ تو التوحید انٹرکانٹیننٹل جو ہوٹل ہے اس کے بیک سائڈ میں، یعنی شارع ابراہیم الخلیل پر جو بلڈنگیں بنی ہیں، ان بلڈنگوں میں سے درمیان میں آپ کسی سے بھی پوچھیں
4th فلور پر البیک ہے. تھوڑا سا وقت لگتا ہے لیکن ایک مناسب قیمت میں ایک اچھی غذا جو صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں. اس میں خاص کر آپ کو مچھلی اور چکن جو ہے اس کے پیسز ملیں گے جو ایک انسان آرام سے پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے. اور اسی میں ایک دوسری چیز ہے التازج. یہ مکہ ہی حرم سے بالکل قریب ہلٹن ہوٹل کے اندر جو ہے آپ کو گراؤنڈ فلور پر ہے, لیکن یہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے اور کوانٹٹی وغیرہ بھی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ آدمی اس میں شیئر کر کر کھائیں. تو بہرحال لیکن اگر کوئی کھانا چاہیں تو ایک اچھی مناسب غذا ہے جو عام طور پر حاجی کبھی کبھار استعمال کر لیں تو ٹھیک ہے. اسی طرح سے حرم کے بالکل سامنے KFC ہے, لیکن ہم یہ مشورہ دیں گے کہ آپ KFC کو مت استعمال کیجئے, اگرچہ کہ وہ حرم کے سامنے ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ اس کا اصل مالک جو ہے وہ ایک یہودی ہے اور جو اسرائیل کا ہم نوا ہے. لہٰذا KFC کو اگر آپ بائیکاٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے. یہ ہمارا مشورہ ہے. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملی اور آپ کھانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی. یہ تو ہم نے بات کی نان ویج میں. اور اگر آپ کو سیدھے سادے اور اچھے کھانے جو سستے بھی ہوں اور ٹھیک ہیں, ہم 2-3 باتیں آپ کو رکھیں گے. افغانی ہوٹل وہاں پر آپ کو جگہ جگہ ملیں گے اور یمنی ہوٹل. ان افغانیوں اور یمنیوں کے پاس ایک غذا ملتی ہے جس کا نام ہے فول اور قلابہ. فول یہ ذرا پھیکا ہوتا ہے, قلابہ اس کے اندر تھوڑا سا مرچ وغیرہ ٹماٹر وغیرہ کا اضافہ ہوتا ہے. تو ہمارے حساب سے قلابہ ہوتا ہے. یہ بہت ہی کم قیمت میں آپ کو ملے گا. اگر آپ 2-3 ریال کا لیں تو میں سمجھتا ہوں 2-3 لوگ مل کر اگر باہر سے روٹی لیں, روٹی میں یاد رکھیں آپ کو وہاں پر سپر مارکیٹ میں 2 طرح کی روٹی ملتی ہے. ایک کو خبز ابیض کہتے ہیں, ایک کو خبز احمر کہتے ہیں. سفید روٹی اور لال روٹی. سفید روٹی کا استعمال آپ بالکل نہ کریں, بہت اچھا ہوگا. ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھار کر لیں کیونکہ یہ پوری طرح سے میدے کی بنی ہوتی ہے اور بار بار میدے کی چیزیں کھانا ٹھیک نہیں ہے اگر آپ نے پہلے سے اس کا استعمال نہیں کیا ہو. لیکن خبز احمر جو ہوتی ہے یہ انتہائی بہترین اور کم قیمت میں بھی ملنے والی ایک روٹی ہے. اگر آپ اس روٹی کو لیں تو آپ پھول یا قلابہ کے ساتھ کھا سکتے ہیں, یا وہاں پر دہی ملتا ہے. اس کو دہی میں بھی 2 طرح کے دہی ہوتے ہیں, ایک لسی کی طرح ملتی ہے لیکن ایک دوسرا جو گھٹ دہی ہوتا ہے جس کو لبن زبادی کہتے ہیں. ہو سکے تو ہم اس کی بھی تصویر آپ کو اس میں اسکرین پر ڈال دیں گے. لبن زبادی میں آپ کے پاس شکر ہو یا مرچ ہو یا چٹنی وغیرہ لے جا کر آپ اس میں ملا کر کھا لیں, بہترین آپ کی ایک وقت کا کھانا آپ کو مل جائے گا. اسی طرح سے وہاں پر سپر مارکیٹ میں ٹونا ملتا ہے. ٹونا کی بھی ہم اس کے ڈبے کی تصویر آپ کو دیں گے. یہ عام طور پر کئی ملکوں سے آتا ہے لیکن کوشش کریں آپ ملیشیا, انڈونیشیا وغیرہ کو ہو جس کے اندر پہلے سے تیل ہوتا ہے, اور آپ کوشش کریں کہ سن فلاور کا تیل والا اگر آپ لیں تو زیادہ بہتر ہے, لیکن اس تیل کو آپ استعمال مت کریں. وہ ایک ڈبہ ہوتا ہے جس کا ڈھکن کھولنا بہت آسان ہے. آپ ڈھکن کھولیں, اس کا تیل نتھاریں, اندر جو ہے مچھلی کے موٹے موٹے پیس ہوں گے. اس کو آپ بنانے کا ایک چھوٹا سا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک یا 2 پیاز کاٹ کر ہلکا سا تل لیں, جیسے ہم لوگ بھرجی بناتے ہیں انڈے کی, اس طرح سے اس کو اگر آپ بنانے آپ کو کھانے میں بھی بڑا ٹیسٹی لگے گا اور آپ کے ایک وقت کا کھانا بہت اچھے سے ہوگا. اور چونکہ یہ مچھلی ہے اس کے حرام اور حلال ہونے پر آپ کو شک بھی نہیں ہوگا. تو لیکن بنیادی چیز اس کی یہ یاد رکھیں, اس کا تیل آپ استعمال نہ کریں, اس کا تیل نتھار کر آپ اپنے طور پر اپنے تیل ڈال کر اس کو بنائیں. اسی طرح سے انہی یمنی یا افغانی ہوٹلوں میں آپ کو معصوب کہہ کر بھی ایک غذا ملتی ہے جو اگر آپ صبح میں خاص کر ناشتے وغیرہ میں کھا لیں تو ایک اچھا خاصا بھاری بلکہ تگڑا ناشتہ آپ کا ہوگا, اور ان کی قیمتیں زیادہ نہیں ہیں. اگر آپ کیلکولیشن کریں گے انڈیا کے ریال اور وہاں انڈیا کے روپیے اور وہاں کے ریال کا تو یہ آپ کو مہنگا لگے گا, لیکن آپ کو ریال میں خرچ کرتے ہوئے وہ زیادہ مہنگا نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ زمزم کا استعمال بطور خوراک کے بھی کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ بھوک مٹانے کا بھی ایک ذریعہ, جس نیت سے آپ پیئیں گے آپ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے بھی زمزم کا استعمال کرتے رہیں اور اس کو اس حساب سے پیتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو خوراک کا بھی وہ کام کرے گی. آخری بات اس حوالے سے کہ کھانے پینے کے لیے عام طور پر وہاں پر بہت سارے لوگ گاڑیوں پر کھانا لا کر حاجیوں میں تقسیم کرتے ہیں.
کبھی کبھار تو باکس میں ہوتا ہے اور کبھی کبھار وہ ایسے پلیٹوں میں ڈسپوزیبل پلیٹس میں دیتے ہیں. ہمارا حاجی یہ کہہ کر وہ کھانا لینے سے انکار کرتا ہے کہ بھئی یہ صدقہ و خیرات ہے. یہ بات یاد رکھیں، وہاں کے لوگوں کو اور وہاں کے علماء کو یہ بات ہم سے زیادہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ حج پر آنے والا انسان کوئی زکوٰۃ کا یا صدقہ و خیرات کا مستحق نہیں ہے. یہ سب حج میں آئے ہیں تو اس کا مطلب استطاعت رکھنے والے لوگ ہیں. لہٰذا وہ لوگ جو آپ کو کھانے کے لیے کچھ دے رہے ہیں یا پینے کے لیے کچھ دے رہے ہیں تو آپ اس کو لیجئے. وہ حاجیوں کے لیے یہ چیز بناتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے مہمان ہونے کے ناطے ہم مکہ والے یا عرب کے لوگ یا سعودی عربی کے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا نمائندہ بنایا ہے ان مہمانوں کی میزبانی کرنے کے لیے. لہٰذا وہ کھانے کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو صدقہ و خیرات سمجھ کر چھوڑ مت دیجیے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے کھانے بنانے میں جو وقت لگ رہا ہے یہ کھانا کھا کر آپ ٹائم ویسٹ کریں، آپ عبادت میں لگائیں. آپ کا وقت اگر بچ رہا ہے اور کافی دشواریاں ہوتی ہیں وہاں پر، ایک ہی چولہے پر نہ جانے کئی لوگوں کو کھانا بنانا ہوتا ہے، کافی وقت لگتا ہے، تو لہٰذا اس طرح کا کھانا بھی اگر کہیں ملے تو وہ بھی استعمال کرتے رہیں. اس کے علاوہ جوس جو ہے وہ بہت اچھا ملتا ہے. جوس اور دہی کی جو بات میں نے کیا، وہاں پر المراعی نام کی ایک کمپنی ہے، اس کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے بہت عمدہ ہوتا ہے، اس کی کوالٹی بڑی اچھی ہوتی ہے. لہٰذا آپ اس کا استعمال کریں. کچھ تصویریں ہم آپ کو ضرور اسکرین پر لگوائیں گے، آپ اس کی مدد سے بھی اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ وہ چیز کو خرید سکیں گے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کا لے گیا ہوا کھانا جو بھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں کا بھی اگر استعمال کریں گے تو آپ کو ایک ہی کھانے میں بوریت محسوس نہیں ہوگی اور آپ کا وقت اچھے سے نکلے گا. اور یہ کھانے آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں دیں گے، آپ کی صحت کو خراب نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ فٹ پاتھ سے کچھ خریدنے جاؤ گے یا ہوٹلوں میں جا کر آپ ایسے سالن خریدو گے جو چکن وغیرہ کے ایسے ہوتے ہیں، عام طور پر میں ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، عقل مند کو اشارہ کافی ہے کہ وہ کھانے کس انداز کے بنائے جاتے ہیں، اس میں آپ کی صحت کا انہیں کتنا خیال ہوتا ہے یا آپ کی صحت کو لے کر وہ فکر مند ہے نہیں ہے، یہ ہم باتیں نہیں کریں گے. آپ سمجھ جائیں اس کو، یہ کھانے آپ کے لیے. اچھا، اگر کسی کے پاس بجٹ اچھا ہے، زیادہ ہے، تو آپ جا کر پھر وہاں پر اور بھی دوسرے ہوٹلیں ایک سے ایک کھانے ملتے ہیں. لیکن ہم نے ان لوگوں کے بارے میں بات کی ہے جن کا بجٹ کم ہے اور جو اس طرح کا زیادہ خرچ کرنے کے اپنے آپ کو متحمل نہیں پاتے ہیں. باقی جس کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس تو ایک بڑی دنیا وہاں آباد ہے کھانے پینے کے حوالے سے، آپ کھائیں. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ حج سے پہلے ایسی کوئی چیز نہ کھائیں جس سے آپ کا پیٹ ریئیکٹ کرے اور آپ حج سے پہلے کسی، اللہ محفوظ رکھے، کسی بیماری کا شکار ہو جائیں، کمزوری ہو جائے. اللہ تمام حاجیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے. میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا. میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.